الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب ذوالجلال نے بہت بڑا احسان و کرم فرمایا کہ ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا دیا اور ان کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، کسی بھی درخت کے زندہ ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے، کسی بھی درخت کے زندہ ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس درخت پر پھول بھی آتے ہیں اور پھل بھی لگتے ہیں، نئی کونپلیں بھی پھوٹتی ہیں اور پتے بھی سرسبز و شاداب ہیں۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ درخت زندہ ہے۔ کیا بھلا دلیل ہوتی ہے کہ وہ درخت زندہ ہے؟ جس درخت کو پھل نہ لگیں، جس کو پھول نہ لگیں، جس کے پتے سرسبز و شاداب نہ ہوں، سوکھے ہوئے ہیں، گر جائیں، جس پہ کوئی نئی کونپل نہ پھوٹے، جس کی شاخیں سوکھ جائیں، جس کا تنا بھی سوکھا ہوا ہو، آپ اس کو زندہ کہتے ہیں کہ مردہ؟ دلیل کیا ہوتی ہے کہ یہ درخت مردہ ہے؟ اگر زندہ ہوتا تو اس کی جڑوں کا فیض اس کی کونپل تک پہنچتا۔ یہ زمین سے جو خوراک حاصل کرتی اس کی جڑیں، ان کا فیض اس کے تنے کے حوالہ سے اس کے ڈالوں میں آتا، ڈالوں کے صدقہ سے باریک شاخوں میں جاتا، ان پر پھول آتے، پھل لگتے، نئی کونپلیں پھوٹتی، پتے سرسبز و شاداب ہوتے۔ چونکہ اس درخت کا تنا بھی سوکھا ہوا ہے، اس کے ڈال بھی سوکھے ہوئے ہیں، اس کے پتے بھی سوکھ کر گر چکے ہیں، کوئی نئی کونپل نہیں پھوٹ رہی، کوئی پھول نہیں، کوئی پھل نہیں، دلیل ہے کہ درخت مردہ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ کس مسلک میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کدھر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ہی صراط مستقیم پر ہوں، میں ہی سچا ہوں۔ دیکھیں سرسبز و شاداب کون سا مسلک ہے، اللہ کے ولی کس مسلک میں پیدا ہوتے ہیں۔ غوث پاک کا مسلک کیا تھا، بابا صاحب کا مسلک کیا تھا، داتا صاحب کا مسلک کیا تھا، خواجہ صاحب کا مسلک کیا تھا۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ پھر ایک بالکل سادہ سی بدیہی بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے جو میں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ان پنکھوں کا چلنا، بلب کا روشن ہونا، ساؤنڈ سسٹم کا اسی طرح جاری و ساری ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ بجلی موجود ہے۔ کیا بھلا بجلی کی موجودگی بتا رہی ہے کہ پاور ہاؤس ڈیڈ نہیں ہے، زندہ ہے۔
اگر پاور ہاؤس ڈیڈ ہوتا، وہاں بجلی بند نہ رہی ہوتی، تو کیا ہماری مسجد کے یہ کمے روشن ہوتے؟ کیا یہ پنکھے چل رہے ہوتے؟ نہ چل رہے ہوتے نا۔ ان سب کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مرکز فیض ہے وہ ڈیڈ نہیں ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ پتہ چلا ہمارا ایمان والا ہونا مصطفیٰ کریم کے فیض کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا انہیں ڈیڈ کہے گا تو پھر فیوز و برکات کہاں سے آ گئے؟ ہاں، کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ اللہ کے کرم سے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، بلا شک و شبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کا انکار نہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قانون سے بھی کام لیتا ہے، سنت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اللہ کے طریقہ ہے کار ہے، اللہ کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فرما رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ جی، اگر کوئی آدمی کسی کی تلوار سے گردن اڑا دیتا ہے، کسی پہ فائر کر دیتا ہے، تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ موت کس نے دی ہے؟ تو فائر کرنے والا کا قصور کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی کسی پر فائر کرے گا تو اللہ اس کو موت دے دے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی کسی کی گردن اڑا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ موت وارد کر دے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں اس بات کو آسان کرتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں تک ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں بغیر باپ کے انسان کو پیدا کر دے۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھلا کس طرح؟ کون ہوا پہلے پیدا ہوں؟ حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے، تنہا حضرت آدم ہی نہیں، یہ جتنے جاندار آپ کو نظر آتے ہیں، خواہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، خواہ وہ اڑنے والے چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں، مچھر وغیرہ، خواہ وہ بڑے بڑے پرند ہیں، خواہ وہ چرند ہیں، خواہ وہ درند ہیں، وہ چوپائے ہیں جو دو پائے ہیں، سب سے پہلے جو جانور پیدا ہو اس کی ماں تھی یا باپ تھا؟ بتائیے بھلا، وہ ماں سے پیدا ہو کہ باپ سے پیدا ہوا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے بطور مثال، سب سے پہلے جو بیل بھینس گائے جو بکری بھیڑ وغیرہ پیدا ہوئیں وہ ماں سے پیدا ہوئی تھی کہ باپ سے؟ بتائیں گے جی؟ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی نا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی، اس نے جو پہلا جانور پیدا کیا بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن اس کی سنت کیا ہے؟ قدرت تو یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، قدرت تو یہ ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، مگر سنت کیا ہے؟ جب تک سپرم اور اوم کا باہم ملاپ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انسان پیدا فرماتا ہی نہیں ہے، اس کی سنت ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، آج اگر کوئی یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا، آپ انکار کر دیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اٹھا لیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ قدرت ہے، مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، چاہے تو براہ راست کسی کو عطا فرما دے، لیکن اس کا قانون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جو عطا فرماتا ہے نبیوں کے صدقہ سے عطا فرماتا ہے۔ بحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ سن چکے ہیں، یہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ میرا کلام میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، آپ اس کو کلام سعید کہہ دیں گے، سعید الحسن کا یہ کلام ہے۔ کلام اللہ کا ہے، زبان تو مصطفیٰ کریم کی ہے، سنت اس کی کیا ہے؟ وہ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کے سامنے کلام تو نہیں فرماتا۔ یہ ہماری نہایت درجہ کمی کا سبب ہے کہ اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، ہم ناچیز و حقیر بندوں کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان اس کا کلام نہیں سن سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے رب کائنات براہ راست ہم سے کلام نہیں فرماتا، وہ نبیوں کی جانب وحی نازل فرماتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا، وہ نبیوں کی جانب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان مجید میں ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا، کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب لوگوں کے سامنے تورات کو پیش کیا
تو آپ کی قوم کے کچھ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ معترض ہوئے، اللہ کے نبی پر اعتراض کیا اور کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، موسیٰ تو کہتا ہے یہ رب نے کلام دیا، ہم تو ایمان لائیں گے، کھلم کھلا دیکھیں گے اللہ کو، کھلم کھلا دیکھیں گے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 72 بندے تیار ہوئے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ سے 6 بندے تیار ہو گئے کہ ہم اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی معیت میں آئے، 72 تھے اور 2 کو آپ نے پیچھے رکھ دیا، یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ، ان کو چھوڑ کے 70 بندوں کو ساتھ لے کے گئے۔ بارگاہ رب العزت میں جا کے عرض کیا مولا تعالیٰ یہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ خلاق کائنات جل والا، میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جل والا نے اپنی تجلی کا کتنا حصہ ان کی جانب منتقل کیا تھا، مگر ان کی حالت کیا تھی، جو جہاں کھڑا تھا وہیں جل کر خاک سیاہ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اور پھر موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب کریم فرمایا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب تھوڑا سا اصرار کیا، عرض کیا مولا تعالیٰ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب کریم نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ پہاڑ کی جانب دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ تو قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ لِلْجَبَلِ، جب رب کائنات نے اپنی تجلیات کا پرتو اس پہاڑ کی جانب منتقل کیا، جعلہ دکن، پہاڑ کے پڑکے اڑ گئے، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ رب کائنات کو براہ راست دیکھنا تو ایک طرف رہا، اس کی تجلی کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اب رب کائنات پھر بھی بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، تو سنت کیا ہے؟ براہ راست نہیں بلکہ انبیاء کے ذریعہ سے، براہ راست نہیں بلکہ انبیاء کے ذریعہ سے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا کی قدرت دیکھیے، اصاف اور نائلہ، اصاف بندے کا نام تھا، بنو خزاعہ کا تھا، اور نائلہ ایک عورت کا نام تھا۔ ان دونوں نے حرم کعبہ میں بدبختی کی، گناہ کا کام کیا۔ رب کائنات اپنی قدرت کا مظاہر فرمایا، اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اپنی قدرت کی نشانی دکھائی اور ان کو نشانی بنا دیا، دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ یہ دونوں برہنہ تھے اور پتھر کے تھے۔ کفار نے ان کو کوہ صفا اور مروہ پر گاڑ دیا، ان کو رب سمجھ کے پوجنے لگے، بے وقوفی اور جہالت کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی وہاں جرم کرے تو اس کو پتھر کا بنا دے۔ قادر مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بدکاری بڑا جرم ہے کہ شرک؟ سارے بتا دوں۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ نے بالکل سچ کہا ہے، بدکاری چھوٹا جرم ہے، شرک بڑا جرم ہے۔ بدکاری کرنے والا گناہ گار ہے، مشرک کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، مشرک کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، بڑا گناہ ہے۔ بدکاری کرنے والا پتھر کے بن گئے، تو جو وہاں شرک کرنے والے تھے، جنہوں نے وہاں لا کے بت رکھے ہوئے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اور پھر دیکھیے، یہ توحید کی خاطر یہ گھر بنایا گیا تھا، اور اس گھر کے میں 360 بت سجا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ پھر اس حرم کعبہ کو بتوں سے پاک کس نے کیا ہے؟ آپ بتائیں گے بنا؟ جی، میرے نبی نے فتح مکہ کے بعد کیا کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک بت کو اکھا کے باہر پھینک دیا، جعل حق و زحق الباطل کا اعلان فرماتے ہیں، ان کو چورا چورا کر دیا۔ حرم کعبہ کی دیواروں تک کو دھو کے صاف کیا گیا، حرم کعبہ کے صحن کو صاف کیا گیا، بتوں کی نجاست سے میرے نبی نے پاک کیا، حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کو حرم کعبہ میں بت رکھنے کی اجازت نہ دیتا۔ اگر اصاف نائلہ کو بدکاری کے جرم میں پتھر کا بنایا جا سکتا ہے، تو جو وہاں شرک کی نیت کے ساتھ آتا بت لے کر، اللہ تعالیٰ ایک کو پتھر کا بنا دیتا، باقی سارے کے سارے بت پرست جو تھے وہ بھاگ جاتے، ڈر جاتے۔ لیکن اللہ نے ایسے کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کی سنت ہے، پاک اللہ نے کیا ہے۔ یاد رکھیے، حرم کعبہ کو بتوں سے پاک اللہ نے کیا ہے، لیکن وسیلہ میرے نبی کو بنایا ہے، وسیلہ میرے نبی کو بنایا ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے، عطا وہ فرماتا ہے، وسیلہ اپنے نبی کو بناتا ہے۔
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کے صدقہ سے، نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر نبی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ سارے کے سارے فیض و برکات بیک لخت بند ہو جائیں گے، اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی۔ اسماعیل دہلوی صاحب جنہوں نے کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے، ان کی ایک کتاب، اس کا نام ہے صراط مستقیم، میرے پاس وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ تحریر کرتے ہیں، قیامت تک جس کو ولایت ملے گی، قیامت تک، کل پرسوں کی بات نہیں ہے، قیامت کی صبح تک وہ تحریر کرتے ہیں، جس کو ولایت ملے گی وہ علی المرتضیٰ کے صدقہ سے ملے گی، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اور علی کہاں سے لیتے ہیں؟ انا مدینہ العلم وعلی البابھا، مدینہ العلم سے علی ولایت لے کر آگے تقسیم کرتے ہیں۔ گویا ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ولایت اگر ملتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے در سے ملتی ہے، اگر ولایت میسر آتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے در مقدس سے، اور تقسیم کرنے والے تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے وسیلہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ ولایت میسر آتی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی کئی معنی ہیں، 14 کے قریب لفظ ولی کے معنی ہیں، جن میں ایک معنی دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی، مولا ولی سے ہی ہے۔ مولا کا معنی کبھی غلام بھی ہوتا ہے اور کبھی آقا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا سفینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر کو مخاطب ہو کے کہا تھا، یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے چوکیدار میں رسول اللہ کا مولا ہوں۔ یہاں مولا سے مراد غلام ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کرتے ہیں، اپنے محلے کے مولوی کے لیے بھی مولانا، ہمارا مولا۔ یہاں مبانی آقا اور سردار ہوتا ہے۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو ولی اللہ کہتے ہیں تو ان معنی میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ میں نے وہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد میں نے انشاءاللہ تعالی جل وعلا، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو چند جمعے یہ موضوع چلے گا، ایک جمعہ یہ کور نہیں ہو سکتا۔ کیا میں نے کہا اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو پھر ہر بندہ یہ خیال کرے گا نا کہ میں دیکھوں اس میں کوئی نشانی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر نہیں پائی جاتی تو میں کوشش کروں کہ یہ صفت میرے اندر آ جائے۔ یا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عطائیں بھی ختم نہیں ہوئیں، میرے نبی کے فیض و برکات بھی ختم نہیں ہوئے، ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ بلکہ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں۔ میرے سامنے یہ قرآن کریم کھلا پڑا ہے، میں ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، میں ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھ کر آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، آپ سارے کے سارے ولی ہیں، آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہے بھلا آپ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے۔ سست بول رہے ہو آپ؟ کیا ہیں؟ اللہ کے۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ اور دوست کے اپوزٹ، اس کا مد مقابل، اس کا مخالف کیا ہوتا ہے؟ جس طرح روشنی کا مد مقابل کیا ہے؟ روشنی کا مد مقابل بلندی کا مد مقابل پستی، بلندی کا مد مقابل پستی، روشنی کا مد مقابل اندھیرا۔ تو ولی کا مد مقابل دشمن۔ کیا بلا؟ آپ اللہ کے کیا ہیں جی؟ پھر کیا بنا؟ آپ کیا بنی اللہ کے؟ محض اور محض یہ ایسی دلیل سے ہی نہیں ہے، بلکہ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کیا بھلا؟ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور ایمان والے کی تعریف بیان فرماتا ہے والذین آمنو اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ تو پھر جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ کیا بنا؟ رب کا
کیا بنا؟ رب کا. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کیا بنا؟ اللہ کا. پھر اللہ کا ولی ایمان والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر بتائیے ایمان کے ساتھ آپ اللہ کے ولی ہوئے کہ نہیں؟ آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. لیکن ولی ہوتے ہوئے بھی ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے. بھلا میں نے کیا کہا؟ ہر ایمان والا. اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ سے پیار نہ فرماتا تو آپ کو میرے نبی کی غلامی کا پتہ ہی عطا نہ فرماتا. جو آپ کے دل میں رب کائنات نے میرے نبی کی محبت کو رکھا، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ یہ میں بتا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ میلے کچیلے کپڑے رکھنے والی ٹوکری میں رکھنا پسند کرتے ہیں؟ میلے کچیلے کپڑے رکھنے والی ٹوکری ہوتی ہے تاکہ دھونے والے کپڑے اس میں رکھے جائیں، اس میں قرآن پاک رکھنا برداشت کرتے ہو؟ نہیں برداشت کرتے. کیوں برداشت نہیں کرتے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ قرآن عزت والی کتاب ہے اور وہ ٹوکری مقام ذلت میں ہے. ذلت والی جگہ پر عزت والی کتاب کو نہیں رکھا جاتا. مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم اگر تم ذلت والی جگہ قرآن رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تو اللہ بھی ذلیل دلوں میں اپنے نبی کا پیار نہیں رکھا کرتا. اللہ تعالیٰ بھی ذلیل دلوں میں نہ اپنا پیار رکھتے ہیں نہ اپنے نبی کا پیار رکھتے ہیں. آپ کے دلوں میں اللہ کا پیار ہونا، اللہ کے نبی کا پیار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ آپ سے پیار فرماتا ہے. اگر پیار نہ فرماتا تو آپ کو کبھی نیکی کی توفیق عطا نہ فرماتا، کبھی نیکی کی توفیق عطا نہ فرماتا. ہاں البتہ ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے، درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں. درجات بلند سے ہر ایک کا درجہ برابر نہیں ہوا کرتا. اللہ کے کائنات جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یسبح لہ، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. ما فی السماوات، جو آسمان کی وسعتوں میں پھیلا ہوا ہے، وما جو زمین میں ہے، والارض جو زمین میں ہے. گویا زمین کا ہر ذرہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے زبان حال سے یا زبان کال سے. گویا یہ بھی یہ سب تحت و فوق و یمین و یسار جو بھی کائنات میں آپ کو نظر آتا ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے. لیکن تسبیح کا اثر جدا جدا ہے، تسبیح کا اثر جدا جدا ہے. مشہور حدیث بارکہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میرے کریم آقا تشریف لیے جا رہے تھے، دو قبروں میں حضور نے عذاب ملاحظہ فرمایا. حضور کی سواری اچھلی تھی، فرمایا تھا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور دوسرا غیبت سے نہیں بچتا تھا. اور پھر میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ کھجور کی ایک شاخ منگوائی تھی، اس کے دو ٹکڑے کیے تھے، ایک قبر پہ رکھ دی تھی، دوسری قبر پہ رکھتی تھی. اور کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں امید رکھتا ہوں جب تک یہ شاخیں سرسبز و شاداب رہیں گی ان کی تسبیح کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. کسی کے وسیلہ سے کسی کو فائدہ ہونا، کسی کے وسیلہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر سبز شاخ تسبیح کرے تو صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایمان والا وہاں کھڑا ہو کے تسبیح کرے گا تو پھر فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر بات قابل غور ہے کہ جب اللہ کی تسبیح ہر شے کرتی ہے، وہ خشک ہے یا تر، تو پھر یہ فرمانا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی تب تک ان کی تسبیح کا فائدہ ہوگا. خشک ہو جائیں گی پھر تسبیح تو کریں گی مگر صاحب قبر کو فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر علاوہ دی جب یسبح لہ ما فی السماوات کے تحت سب کچھ آ جاتا ہے تو جو کفن میت نے پہنا تھا وہ تسبیح کرتا ہے کہ نہیں؟ قبر کی مٹی کے ذرات تسبیح کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا. پتہ چلا کہ ہر ایک کی تسبیح کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دوسرے کی تسبیح کا ہوتا ہے. جو فائدہ سبز و شاداب شاخوں کا تھا وہ سوکھی ہوئی شاخوں کا نہیں، مٹی کے ذروں کا نہیں. فائدہ ان سے پہنچتا ہے، ان کا نہیں، حالانکہ تسبیح سب کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے ولی آپ سارے کے سارے ہیں مگر سب کا درجہ برابر نہیں ہے، سب کا درجہ برابر نہیں ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی نشانیوں کا ذکر فرمایا.
میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جمعے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں بتدریج اولیاء اللہ کی نشانیاں عرض کروں گا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، یہ سورۃ الفرقان ہے، 63 نمبر آیت بارکہ ہے، اللہ کے کائنات فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے برگزیدہ بندے وعباد الرحمن، اللہ اکبر اللہ اکبر، بندے تو ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کرتا ہے، وہ معبود حقیقی ہے، باقی ساری کائنات اس کی حضور عبادت کرنے والے اس کی بندہ ہیں۔ مگر میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، فلاں کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، فلاں کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، مزے کی بات ہے کہ رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ بڑی بات یہ ہے، بڑی بات یہ ہے کہ رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ یا رب نے فرمایا عباد الرحمن، جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کا مجسمہ ہوا کرتے ہیں، غرور و تکبر ان کے پہلو میں نہیں ہوا کرتا، وہ لوگوں کو معاذ اللہ تعالیٰ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان مجید میں دوسری جگہ ان کا ذکر فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہوا کرتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کبھی ان کا پالا جاہلوں سے پڑ جائے، خبیث قسم کے لوگوں سے بھی پڑ جائے تو قالوا سلاما، وہ ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندے قرار دیا؟ عباد اللہ نے عباد الرحمن، صفت رحمان کا تذکرہ کر کے کہ ان کے اندر میرے تعلق کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ان کے اندر ایمان والوں کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ ایمان والا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، دوسری جگہ فرماتا ہے کافر کے مقابلہ میں بڑے شدید ہوتے ہیں، لیکن ایمان والا ایمان والے کے مقابلہ میں بڑا ہی نرم ہوتا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ایمان والا حلیم الطبع اور کریم ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے، لوگ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ اس کے ایمان والے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے ایک دلیل ذکر فرمائی، ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جب رب کائنات جل وعلا کسی کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی میں آئندہ درد کروں گا۔ جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے قرب خاص عطا فرماتا ہے تو رب کریم پھر جبریل کو بلاتا ہے، میرے جبریل یہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ میرے نبی فرماتے پھر جبریل اس سے پیار کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد جب وہ بندہ مسلسل وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کے قرب کا عمل ہے، اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دے فلاں بندے سے اللہ پیار فرماتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے پیار کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں پھر آسمان والے اس سے طلب مغفرت، اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کتنے درجات عطا فرماتے ہیں؟ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا، جو بندہ باوضو سو جاتا ہے، وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتا کرتا سو جاتا ہے، یاد رکھیے اگر وہ وضو کر کے داہنی کروٹ لیٹ کر قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ، ایک روایت میں 200 مرتبہ، سوتے وقت وہ داہنی کروٹ لیٹے
اور 200 مرتبہ 100 مرتبہ، ایک روایت میں 100 ایک میں 200 مرتبہ قل واللہ احد کی تلاوت کر لیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ یہ رہ جائے گا، ادھر اس کی موت کے لیے آنکھیں بند ہوتی ہیں، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور فرمایا جب وضو سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، رب ذوالجلال اس کے سرحانے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اسی حکم دیتا ہے میرے بندے کے سرحانے کھڑا ہو جا، ساری رات اس کے لیے طلب استغفار کر، گویا ساری رات عبادت تو کر، اس کے نام اعمال میں درج ہوتی رہے گی، اس کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرے نبی فرماتے ہیں پھر وہ رات کے جس پہر بھی کروٹ بدلتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، فرشتوں کو حکم ہے اس کی دعا پر تو نے آمین کہنا ہے۔ اب جس سے فرشتہ پیار کرے گا اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اس کو کھانے کے لیے چیزیں لا کے دے گا، تحفے لا کے دے گا، کپڑے لا کے دے گا، پھل لا کے دے گا؟ نہیں، فرشتہ کیا کرے گا؟ اللہ کے حضور اس کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگتا چلا جائے گا، پھر آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں، پھر وہ بندہ مسلسل ہی عمل کرتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے رب کائنات جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبریل اب زمین والوں میں اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، ایمان والوں تم بھی پیار کرو، پھر ایمان والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آج ہمارے لیے دنیا میں مرکز محبت دو ہیں، دنیا میں دنیاوی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ایک ماں اور ایک باپ۔ پھر ماں اور باپ سے جو متعلق ہوتا چلا گیا ہمارا محبوب بنتا چلا گیا، یہ ماں کا بھائی ہے، یہ باپ کا بھائی ہے، یہ ماں کی بہن ہے، یہ باپ کی بہن، اللہ عدل قیاس۔ مرکز محبت یہ تھا جس ماموں نے ہماری ماں سے زیادتی کی ہم اس سے پیار نہیں کرتے، جو چچا ہمارے ابا کو مار پیٹ کے چلا جاتا ہے ہم اس سے پیار نہیں کرتے، کہ مرکز محبت ماں اور باپ ہیں۔ اب اسی انداز سے سمجھیے کہ مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ آپ بتائیے کیا آپ کے دل میں صحابہ کرام سے محبت ہے؟ جی، اہل بیت اطہار سے محبت ہے؟ حضرت غوث پاک سے، بابا صاحب سے، داتا صاحب سے، جن کا ان دنوں عرس ہے، 20 تاریخ کو، 21 تاریخ ہے، سن 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 465 ہجری میں آپ کے ریلیٹیو مبارکہ ہیں، ان سے محبت ہے نا؟ 400 ہجری میں ولادت ہے، آج کتنی ہے؟ 1400 جی 42، کتنا عرصہ بیت گیا، آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کو جانا بھی نہیں، پھر بھی محبت کیوں ہے؟ میرا اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل دنیا والوں کو کہہ دو، ایمان والوں کو، فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو، پھر ان کے دلوں میں اس محبوب شخصیت کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر بندہ چاہتا ہے میں اس کے قریب بیٹھوں، اس سے مصافحہ کروں، اس سے پیار کروں، اس سے محبت کروں، دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہوتی ہے، پھر ایمان والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ فرمائے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کبھی جہلاء سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے پھر بھی وہ نرمی کا سلوک کرتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ان کو بھی۔ میں بطور دلیل ایک بات عرض کرتا ہوں، سخیوں کے سردار میرے کریم آقا کے محبوب نواسہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بازار میں اپنے گھوڑے پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی معیت میں آپ کے معتقدین، عقیدت مند، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یک اچانک سامنے سے ایک بندہ ظاہر ہوا، اس سے آتے ہی اب گھوڑے کی مہار کو پکڑا، لگام کو پکڑ کر روک لیا اور بڑے درست لہجہ میں، گستاخانہ انداز میں امام حسن کو مخاطب کر کے گالیاں بکنے لگا، اور تو ایسا ہے، تیری ماں ایسی، تیرا ابا ایسا۔ جو آپ کے ساتھ متقدین تھے، جو متعلقین تھے، جو عقیدت مند تھے، وہ تو غصہ میں لال پیلے ہو گئے، انہوں نے پکڑا اسے مارنے کے لیے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبی نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، جانتے نہیں ہو یہ بالکل نوبارد ہے، آج سے پہلے سے مدینہ طیبہ میں نہیں دیکھا گیا، معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، کدھر سے جانا ہے، یقین بالیقین کسی نے اس کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا، وگرنہ میری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، پھر یہ مجھے گالیوں کو بک رہا ہے۔ یہ قصور اس کا نہیں ہے،
کسی اور کا قصور ہے، اسی کو سزا دے رہے ہو، رہنے دو، جو کہتا ہے کہنے دو، مہمان ہے ہمارا۔ اس آدمی نے خوب گالیاں بکیں، شاید اس کے پاس گالیوں کی گردان ختم ہو گئی تھی یا پھر وہ تھک گیا۔ جب وہ گالیاں بک چکا، اتنی عرصہ میں آپ نے کیا کیا؟ امام حسن مجتبی نے سر انور جھکا لیا، وہ گالیاں بکتا رہا، آپ مسکراتے رہے۔ جب وہ گالیاں بک چکا نا، خاموش ہو گیا، تو آپ نے سر مقدس اٹھایا، ابھی تک مسکرا رہے تھے، اسے فرمان کہ او بھائی، جو کچھ تو نے مجھے کہا، میری والدہ محترمہ کو کہا، میرے ابا جان کو کہا، اگر وہ سچ کہا، مثلا معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، کوئی مجھے کہے تو بھی برا ہے، تیری ماں بھی بری، تو بھی گناہ گار، تیری ماں بھی گناہ گار، کوئی مجھے کہے تو فرمان لگے جو کوئی تو نے مجھے کہا، میری ماں کو کہا، میرے ابا کو کہا، اگر سچ کہا ہے نا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، میری ماں کو بھی، میرے ابا کو بھی معاف کر دے، اگر تو نے سچ کہا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا نا، بولا تو جھوٹ ہی تھا نا اس نے، لیکن سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ اگر تو نے جھوٹ بولا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، جو کچھ تو نے مجھے کہا میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کے گھوڑے کی ہمیانی سے بندھی ہوئی درہموں کی تھیلی کھولی، اسے عطا فرما کے فرمان لگے، نوارد معلوم ہو رہا ہے تو شاید آج سے قبل مدینہ طیبہ میں تجھے نہیں دیکھا گیا، کون سا یہاں تیرا کوئی رشتہ دار ہوگا، یہ لے لے، اپنی ضرورت میں اس کو صرف کر لینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس وقت اس سے زیادہ درہم ہوتے میں وہ بھی تجھے دے دیتا، لے جا، اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا۔ اس شخص سے جواباً کہا رکھ لیجئے درہموں کی تھیلی، نہیں ضرورت مجھے اس کی، بڑھائیے ہاتھ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ متعلقین حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، پہلے بکواس بک رہا تھا اور اب کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ تو نے سب کچھ کیوں کیا، پہلے اس قدر بکواس بکا، اب یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں یہودی ہوں، بہت دور دراز سے آیا ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں سونا ہے جو تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، تورات میں لکھا تھا وہ نبی آخر الزماں، ان کی ایک صفت خاص ہوگی، ان کا اخلاق کریمہ اتنی بلندی پر ہوگا، اتنی بلندی پر ہوگا کہ جو کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے گا، عام بندے کو گالی بکیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، مگر اس نبی کی یہ خصوصیت ہے جیسے جیسے ان کی شان میں گستاخی کرتے چلے جاؤ گے ان کا کرم بڑھتا چلا جائے گا، ان کی نرمی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں حیران تھا کہ ایسا انسان بھی کو ہو سکتا ہے۔ وہ ہوتا تو یہ ہے نا، کسی کی آپ تعریف کریں وہ پھول کر کپا ہو جاتا ہے، چہرے پر سرخی آ جاتی ہے، مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے، کسی کو گالی بکیں، نازیبا کلمات کہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، مگر اس نبی کی حالت کیا ہے، کوئی گستاخی کرے تو ان کے کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ حیران کن شخصیت دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا تھا اور یہ نظریہ لے کے آیا تھا، اگر وہ وہی نبی ہوا نا جس کا تذکرہ ہماری تورات میں ان کی خاصیت یہ ہے تو میں ایمان قبول کر لوں گا، اگر ایسے نہ ہوا تو نہ صحیح۔ میں یہاں آیا، میں نے لوگوں سے پوچھا، مجھے بتایا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میں نے کہا ان کا کوئی بیٹا بیٹی وغیرہ، انہوں نے بتایا کہ بیٹا ان کا کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ اپنے نواسوں کو انہوں نے بیٹوں کا درجہ دے رکھا ہے، ان کی نسل انہی سے چلے گی۔ میں نے کہا ان کا کوئی نواسا ہی بتا دو، مجھے بتایا گا بڑا نواسا اس گلی میں تھوڑی دیر پہلے داخل ہوا ہے، ابھی شہر باہر نہیں نکلا ہوگا۔ میں تیزی کے ساتھ آیا، پھر جو کچھ میں نے کیا اور کہا، جو میرا رویہ تھا اور جو میرا انداز گفتگو تھا، جو میں نے کیا اور کہا وہ تم نے دیکھا، اس کے بدلہ میں جو ان کا رد عمل تھا وہ بھی تم نے دیکھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ارے جس کا نواسا اتنا کریم ہے وہ نانا کتنا کریم ہوگا، جس کا نواسا اتنا کریم ہے وہ نانا کتنا کریم ہوگا۔ میں اس لیے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری تورات میں ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر اولاد میں والدین کے جینز ہوتے ہیں پھر شاگردوں میں استاد کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، شاگرد کو دیکھ کر استاد کی لیاقت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے بھی بڑھوں، پھر امتی کو دیکھ کر نبی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کیسا ہے، پتہ چلتا ہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم اس لائق ہو کہ دنیا والوں کو بتا سکو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ کہیں حیا تو نہیں آتا یہ کہتے ہوئے کہ نبی کا کردار کتنا بلند اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔
یاد رکھیے ہمارا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے جس نبی کا امتی اتنا اعلیٰ ہے وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اپنے کردار میں اپنے نبی کی مبارک زندگی کا اور سیرت کا رنگ بھرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے اللہ کا برگزیدہ ولی ہونے کا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔